تو ستاروں کی دنیا میں ایک بار پھر خوشامدید۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے آخر کیا کچھ خاص لے کر آ رہا ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے ہیں 15 مارچ سے لے کر 21 مارچ 2026 تک کی۔ دیکھتے ہیں کہ اس دوران کائناتی توانائیاں کیسی رہیں گی۔ اچھا، اس ہفتے کی جو بڑی تھیم ہے نا، وہ ہے خواہشات کی تکمیل اور ساتھ ہی مالی احتیاط۔ مطلب کچھ لوگوں کی خواہشیں پوری ہوں گی تو کچھ کو پیسوں کے معاملے میں ذرا محتاط رہنا پڑے گا۔ چلیں تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنا کائناتی سفر شروع کرتے ہیں پہلے 4 ستاروں سے، یعنی حمل، ثور، جوزا اور سرطان سے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ دیکھتے ہیں کہ اس برج سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ستارے کیا اشارے دے رہے ہیں۔ تو حمل والوں کے لیے ہفتے کا آغاز کافی توانائی سے بھرپور رہنے والا ہے۔ کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہفتے کے بیچ میں لگتا ہے کوئی بہت پرانی خواہش پوری ہونے والی ہے، اور ہاں، مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس ہفتے کے آخر میں تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا، کچھ غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں یا شاید گھر پر اچانک مہمان آ جائیں۔ اب باری ہے برج ثور کی۔ اچھا، برج ثور والوں کے لیے ہفتے کی شروعات میں اپنے خوابوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے بھی معاملات میں تیزی آ سکتی ہے۔ ہفتے کے بیچ میں کیریئر کو ایک زبردست پش مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے باس سے تعریف بھی سننے کو ملے، اور ہفتے کا اختتام تو اور بھی اچھا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور خواہشات کی تکمیل کا وقت۔ دیکھیں، ثور والوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے وقت بالکل ضائع نہیں کرنا۔ یہ واقعی ایک اہم ہفتہ ہے، ایسا موقع جو زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے کافی عرصے بعد آتا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں برج جوزا کی طرف۔ جوزا والوں کو ہفتے کے آغاز میں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ اچھا، تو جوزا والوں کے لیے ہفتے کی شروعات تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے۔ کچھ مایوسی یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہفتے کے بیچ تک حالات کافی بہتر ہو جائیں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہفتے کا اختتام تو بہت ہی اچھا ہے، سارے رکے ہوئے کام پورے ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی سرمایہ کاری کی ہے تو اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں برج سرطان کو۔ ان کے لیے اس ہفتے تعلقات یعنی ریلیشن شپس کافی اہم رہنے والے ہیں۔ تو سرطان والوں کے لیے ہفتے کا آغاز تعلقات میں بہتری لا رہا ہے، نئے دوست بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے بیچ میں ذرا اجنبیوں سے ہوشیار رہنا ہوگا، اور صحت کے کچھ مسائل کی وجہ سے خرچہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ فکر کی بات نہیں، ویکنڈ تک ذہنی سکون واپس آ جائے گا اور کاموں میں بھی آسانی محسوس ہونے لگے گی۔ چلیں جی، اب ہم برج کے بالکل مرکز کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات ہوگی اسد، سنبلہ، میزان اور عقرب کی۔ تو اب باری ہے برج اسد کی۔ اسد والوں کو اس ہفتے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسد والوں کو ہفتے کے شروع میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے کام رک سکتے ہیں یا کوئی قانونی مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہفتے کے بیچ میں پارٹنر کا بھرپور ساتھ ملے گا، اور کہیں سے اچانک پیسہ بھی آ سکتا ہے۔ البتہ ویکینڈ پر پھر سے تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں برج سنبلہ کی، اور ان کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی مثبت توانائی لے کر آ رہا ہے۔ سنبلہ والوں کے لیے ہفتے کا آغاز کیا کمال ہے۔ محبت، خواہشات کی تکمیل، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کامیابیاں، اور سنیں کوئی انعام یا لاٹری لگنے کا بھی بہت روشن امکان ہے۔ زبردست! بس ہفتے کے بیچ میں اپنی صحت اور اپنے سامان کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا۔ ویکینڈ پھر سے خوشگوار ہو جائے گا، پارٹنر کا ساتھ بھی ہوگا اور مالی سکون بھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ برج میزان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ میزان والوں کے لیے ہفتے کی شروعات بہت اچھی ہے۔ گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا اور کام پر، کیریئر میں بھی ترقی کا امکان ہے۔ ہفتے کا بیچ بھی محبت، پارٹیوں اور بچوں کی طرف سے اچھی خبروں سے بھرا رہے گا، لیکن ہفتے کے آخر میں تھوڑا دھیان رکھنا ہے، غیر ضروری اخراجات سے بچنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے تھوڑا تنہا بھی محسوس کریں۔ اب بات کرتے ہیں برج عقرب کی، اور ان کے لیے اس ہفتے کا کی ورڈ ہے مصروفیت۔ برج عقرب والوں کا یہ ہفتہ بہت بھاگ دوڑ میں گزرنے والا ہے، خاص طور پر شروع میں سفر بہت ہو سکتا ہے۔ ہاں، گھر کے بزرگوں سے کسی بات پر تھوڑا اختلاف بھی ممکن ہے، لیکن ہفتے کے بیچ میں گھر کا ماحول کافی پرسکون ہو جائے گا، اور شاید گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز بھی خریدی جائے۔ اور ہفتے کا اختتام تو بہت ہی شاندار ہے، محبت، خوشی اور خواہشات کی تکمیل کے ساتھ۔ اور لیجئے، ہم اپنے سفر کے آخری مرحلے پر آ پہنچے ہیں۔
اب بات ہوگی قوس، جدی، دلو اور ہوت کی۔ تو اس گروپ میں سب سے پہلے ہے برج قوس۔ قوس والوں کے لیے ہفتے کا آغاز مالی طور پر کافی مستحکم رہے گا، جس سے کئی رکے ہوئے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہفتے کے بیچ میں والد صاحب سے تھوڑا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے اور شاید نیند بھی ٹھیک سے نہ آئے، لیکن فکر نہ کریں، ویکینڈ پرسکون گزرے گا اور گھر پر مہمانوں کی آمد کا بھی امکان ہے۔ اب باری ہے برج جدی کی، اور جدی والوں کے لیے تو بہت ہی زبردست خبریں ہیں۔ جدی والوں کے لیے تو یہ ہفتہ بہترین مواقع سے بھرا ہوا ہے۔ کسی بھی نئے کام کی شروعات کے لیے بہترین وقت ہے۔ صحت بھی اچھی رہے گی اور مالی حالت بھی مضبوط ہوگی۔ ہفتے کے بیچ میں تو آمدنی بڑھنے اور خرچے کم ہونے کا امکان ہے، اور دوستوں کے ساتھ باہر کھانے پینے کا پلان بھی بن سکتا ہے۔ اور ہفتے کا اختتام سفر اور نئی دلچسپ سرگرمیوں سے بھرپور رہے گا۔ کیا بات ہے! چلیں جی، اب برج دلو کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑا احتیاط کا دامن تھام کر چلنا ہوگا۔ دل والوں کو ہفتے کے شروع میں تھوڑا محتاط رہنا ہے۔ خرچے بڑھ سکتے ہیں، تنہائی محسوس ہو سکتی ہے اور کسی دھوکے کا بھی خطرہ ہے۔ لیکن ہفتے کے بیچ میں اپنی ہمت سے آپ رکے ہوئے کام مکمل کر لیں گے اور پارٹنر کا ساتھ بھی ملے گا۔ اور پھر ہفتے کا اختتام کافی اچھا ہے۔ مالی استحکام بھی آئے گا اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اور آخر میں برج ہوت، جن کے لیے یہ ہفتہ کافی ڈرامیٹک اتار چڑھاؤں سے بھرا رہنے والا ہے۔ جی، ہوت والوں کے لیے یہ ہفتہ کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں۔ شروعات بہت ہی شاندار ہوگی، کوئی پرانی خواہش پوری ہوگی، مالی فائدہ بھی ہوگا، لیکن ہفتے کے بیچ میں حالات ایک دم سے بدل سکتے ہیں۔ خرچے اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ نوکری یا رشتے میں بھی مشکل آ سکتی ہے۔ مگر ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ہفتے کا اختتام ایک نئی امید، بحالی اور ایک بہترین نئی شروعات کا پیغام دے رہا ہے۔ تو چلیں جلدی سے اس پورے ہفتے کے جو اہم موضوعات ہیں اور جو مجموعی رجحانات ہیں ان کا ایک خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس ہفتے کے کائناتی رجحانات میں عروج اور زوال دونوں ہی نظر آ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ بروج کے لیے بہت مثبت توانائی ہے تو کچھ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر مالی استحکام کے معاملے میں قوس اور جدی خوش قسمت رہیں گے، جبکہ دلو اور میزان کو اپنے بڑھتے ہوئے اخراجات پر نظر رکھنی ہوگی۔ اسی طرح حمل، ہوت اور سنبلہ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو دوسری طرف جوزا اور اسد کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تھے اس ہفتے کے ستارے اور ان کے اشارے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کائنات کی کون سی توانائی اس ہفتے سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔